الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما عن جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت عهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت مبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعجره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایک طویل حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے باب ہے باب ما جاء فی اللباس اور حدیث نمبر ہے 4084۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے معنی تو نور ہی ہیں، حدیث کے الفاظ میں بھی نور ہے، اس لیے احادیث کا پڑھنا اور سننا خیر و برکت کا باعث ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں اس حدیث پاک کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے اور انتہائی خوبصورت اور بہت سی نصیحتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث کو لانے کی جو ان کی وجہ اور سبب ہے، وہ چونکہ لباس کا تذکرہ کر رہے تھے اور پھر لباس میں سے شلوار اور تہمت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اس حدیث پاک میں چونکہ اس کا بھی ذکر ہے، اس مناسبت سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مقدسہ کو اس باب میں ذکر فرما دیا۔ البتہ یہ حدیث انتہائی جامع ہے۔ اگر
ہم اس ایک حدیث پر ہی عمل کر لیں، اللہ جانتا ہے ہمیں دنیا کے کسی ایک لمحے اور ایک گھڑی کا بھی کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور یقیناً آخرت میں ہم سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ حدیث جب ذکر کی جاتی ہے حدیث کی کتابوں میں تو اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی اسے سن کر آگے ذکر فرما دیتے ہیں کہ میں نے آقا سے یوں کہتے ہوئے سنا۔ ایک یہ انداز ہے احادیث کا، اس قسم کی احادیث ہیں۔ دوسری حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حالات کو کوئی دیکھے، پھر آپ کے ساتھ جا کر اس کا تذکرہ اور مذاکرہ کرے، پھر آقا اسے کچھ خاص طور پر ذکر فرمائے۔ ایک اس قسم کی احادیث ہوتی ہیں۔ یہ حدیث جو ہم پڑھیں گے یہ اسی قسم کی ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے 3 اوصاف ذکر کیے ہیں اور بے مثال 5 نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جی۔ اس لیے بڑی توجہ کی، سیکھنے کے جذبے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا مجھے اور آپ کو، اور پھر اس کے بعد عمل کرنا ہوگا۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت رجلا یسر الناس عن رأیہ لا یقول شیئا الا صدروا عنہ۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس سے رائے طلب کرتے ہیں، اس سے رائے مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور جب وہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا یہ ہستی کون ہے؟ انداز جابر بن سلیم کا یہ بتلاتا ہے کہ حضرت جابر بن سلیم مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ باہر سے تشریف لائے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی میں یہ وہاں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب آتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں، فوراً اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی مجلس میں کوئی واعظ فرما رہے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں یہ کریجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، صحابہ اسی وقت اٹھ کر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، یصدر الناس عن رأیہ، لوگ رجوع کرتے ہیں اس کی رائے کی طرف، لا یقول شیئا الا صدروا عنہ، وہ جو بھی کہتا ہے فوراً ان کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے کہ سارے انہی کی بات کو قبول کر رہے ہیں؟ قالوا، تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، اللہ ہمارے پیغمبر پر رحمتیں اور برکتیں اور درود و سلام بھیجے، ریت کے ذروں سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اللہ ہمارے آقا پر اپنی شان کے مطابق رحمتیں بھیجے۔ تو کہنے والے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قلت، جب انہوں نے مجھے کہا تو اب میں قریب چلا گیا، میں قریب جا کر کہنے لگا، علیک السلام یا رسول اللہ مرتین، میں نے 2 مرتبہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لا تقل علیک السلام، علیک السلام نہ کہیے، فإن علیک السلام تحیۃ المیت، یہ علیک السلام یہ میت کا، مردوں کا سلام ہے، آپ کہو السلام علیک۔ تو میں نے پھر السلام علیک کہا۔ قلت،
پھر میں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا انا رسول اللہ، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں بھی مفسرین اور محدثین نے بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیے وہ صاحب آئے اور انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی درستگی فرما دی، خاموش نہیں رہے۔ انجان آدمی ہے، دیکھا بھالا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اور یقیناً حدیث کے انداز بتلا رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، تو آپ نے فوراً ان کی اصلاح کر دی۔ انہوں نے کہا علیک السلام، آپ نے جواب نہیں دیا، 2 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے کہا لا تقل علیک السلام فإنها تحیۃ المیت، بلکہ کہہ السلام علیکہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً ان کی اصلاح کر دی۔ پتہ چلا جب کوئی غلطی کرے اصلاح کر دینی چاہیے۔ آج ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، اسی پتہ بچہ ہے خیر میرے، بچے غلطی کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اسی نے کھائی آوے، بچہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، ہم کہتے ہیں پی لے، بچہ مسجد میں آ کے شرارتیں کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں بچہ ہے، بچہ کسی کو گالی دے رہا ہے، اسی ہاتھ پہنے اوے کدے کولو سیکھی آ، میں بھی جا کے سیکھاں، ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ کچھ اور ہے۔ رسول اللہ نے فوراً، ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کہا جب میرے پاس آیا تو کچھ لے کے جانا، مسلمان ہوگا تو تیرے بھاگ جاگ جائیں گے، نہیں تو محمد کے پاس آنے والا کچھ لے کے نہ جائے، یہ تو کیا بات ہوئی۔ تو میرے نبی نے فوراً کہا۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ نکلا، اگر کوئی جملہ شریعت کے خلاف بول رہا ہو تو اس کی تصحیح کرنی چاہیے۔ دوسری یہ بات پتہ چلی، علماء نے فرمایا جب کوئی کہے نا السلام علیکہ، اگر 2 بندے آئیں تو دونوں السلام علیکم کہہ دیں تو پھر دونوں کو جواب دینا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میں جا رہا تھا، سامنے بھائی یوسف آ رہے تھے، میں نے بھی بھائی یوسف کو کہہ دیا السلام علیکہ، بھائی یوسف نے بھی کہہ دیا السلام علیکہ، اب مجھے بھی وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے، بھائی جان کو بھی وعلیکم السلام کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے ان کے سلام کا جواب دینا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب دینا ہے۔ تیسری اس سے یہ پتہ چلی ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ہم کسی مجلس میں آتے ہیں، پنجے مارتے ہیں، سلام نہیں کہتے۔ میرے نبی کی تعلیم یہ پنجے نہیں مارو، سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے علاوہ ایک اور یہ بات ہوئی، کیا جب کوئی مجلس کے اندر اکیلا بیٹھا ہو تو سلام کرنا چاہیے، عمومی مجلس ہو اور واعظ و نصیحت، قرآن کا درس، ذکر اذکار ہو رہا ہو، کیا وہاں پہ جا کے السلام علیکم کہنا چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں، انفرادی مجلس میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں پھر تو السلام علیکم کہنا چاہیے، لیکن جب دین کی بات ہو رہی ہو تو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو السلام علیکم کہنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ اجتماعی مجلس میں جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے پھر السلام علیکم کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس سے ایک بات بڑی جو باریک ہے وہ پتہ چل رہی ہے، وہ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم سے ادھر ادھر ہمیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جملہ ایک ہے، علیک السلام، السلام علیک، معنی دونوں کا ایک ہے، صرف گرامر کے اعتبار سے کچھ تبدیلی ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، لیکن میرے نبی نے کہا نہیں، علیک السلام نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا کی زندگی سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود کرتے ہیں، کہا جاتا ہے بھائی جان آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آگے سے کہا جاتا ہے
ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ है, कुरान ही पढ़िया है ना। आप भाई इस तरह दुआ मांग रहे हैं, दुआ ही मंगी है ना, अल्लाह को ही मंगे है ना। ये कहते हैं ना हम, मेरे मोहतरम भाइयों याद रखिए, दीन वो है जो मेरे नबी ने की है। अगर ऐसा मामला मेरे नबी की ज़िंदगी में पेश आया और इस मौके पर मेरे नबी ने वो अमल नहीं किया, तो इसका मतलब है मैं करने वाला आगे बढ़ रहा हूँ और नबी पाक आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं हदीस आपको सुनाई देता हूँ, बड़ी अजीब हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आका की खिदमत में आए और आकर दुआ सीखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को सोने का इरादा करो तो सोने से पहले ये दुआ पढ़ लिया करो। उस दुआ के अल्फाज ये थे, आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। मैं ईमान लाया अल्लाह तेरी किताब पर जो तूने नाजिल फरमाई, तेरे रसूल पर जिसको तूने नबूवत और रिसालत अता फरमाई। ये आपने दुआ सिखलाई। चंद रोज़ के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और सुना कि वो दुआ यूं पढ़ रहे थे, आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही अल्फाज कहो जो मैंने सिखाए हैं। फ़र्क दोनों का, माने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने नबी का की बजाय क्या लफ्ज़ पढ़ दिया, रसूल का। आप लोग भी जानते हैं नबी और रसूल का माना एक है, बल्कि रसूल के अंदर अज़मत ज़्यादा है लफ्ज़ नबी की बनिस्बत, तो उन्होंने अज़मत वाला लफ्ज़ बोला, लेकिन आका ने कहा वही लफ्ज़ पढ़िए जो मैंने सिखाया, और फिर वही लफ्ज़ उनसे सुना और उन्होंने पढ़ा, आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें वही दीन है, जो आप करें वही दीन है। आप जो ना करें वो सहाबी करे, आपकी इजाज़त ना हो तो वो भी दीन नहीं बनता, वो भी दीन। और आपने अपने सहाबी को भी एक लफ्ज़ आगे पीछे करने की इजाज़त नहीं दी। मुझे और आपको पूरी शरीयत तब्दील करने की कैसे इजाज़त दे दी? मैंने और आपने बना दिया ये भी साले सवाब है, ये भी साले सवाब है, ये भी साले सवाब है। मैंने बता दिया ए खुशी भी इंजे, ए खुशी भी इंजे। मेरे नबी नूं नहीं सी पता खुशियां किंज मनाई दियां ने। असी खुसरे नचा के खुशियां मनानियां ने पुत्र दियां। असी शादी दियां खुशियां ढोल बाजे बजा के, बैंड वालों को बुला के, सारी रात डेक चला के खुशियां मनानी है। मेरे नबी को तो नहीं पता था फिर इसका मतलब है खुशी कैसे मनाते हैं। हालांकि मेरा नबी तो सारी कायनात से ज़्यादा मोहब्बतें करने वाले हैं। ये क्यों करते हैं? मोहब्बतां होन ना, तो मोहब्बतां पैदा ही मेरे नबी को पुछ के आउंदियां ने। मोहब्बत पुछ दी है मैं किंज दी होवां, मेरे नबी दस दिन इंज दी हो। हमारा तो ईमान है बाबा। तो इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी और अपने एतवार पर नज़रसानी करना होगी। और सुन लीजिए, दीन क्या है? दीन वो नहीं है जो मैं करूं, दीन वो नहीं है जो मेरा बाप करे, दीन वो नहीं है जो आलिम करे, दीन वो नहीं है जो मुहद्दिस करे, दीन वो नहीं है जो मुफस्सिर करे, दीन वो नहीं है जो 100 उलमा करें, दीन वो नहीं है जो 100 मुफस्सिर करें, दीन वो नहीं है जो देवबंदी करे, दीन वो नहीं है जो बरेलवी करे, दीन वो नहीं है जो अहले हदीस करे। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये पल्ले बांध लें बात, मैं भी और आप भी। मेरा अमल दीन नहीं, मेरे बाप का अमल दीन नहीं, मेरे उस्ताद का अमल दीन नहीं, मेरे मुर्शद का अमल दीन नहीं, मेरे पीर का अमल दीन नहीं। दीन वो है जो अल्लाह कहे और अल्लाह का नबी करे। जिसको अल्लाह ने नहीं कहा,
اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ بے دینی ہے، اور بے دینی جہالت ہوتی ہے، بے دینی کفر ہوتی ہے، بے دینی ضلالت ہوتی ہے، بے دینی گمراہی ہوتی ہے، بے دینی عزتیں لے کر نہیں آتی، بے دینی کامیابیاں لے کر نہیں آتی، بے دینی محبتوں کا ذریعہ نہیں بنتی، بے دینی نفرتوں کا، جہالت کا، طغیانی کا، سرکشی کا، بربادی کا، ذلت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی کا عنوان، کامیابی کا گر، کامیابی کی سیڑھی، کامیابی کی کنجی اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ آج اللہ کے نبی تو ایک جملہ آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہے اور اسی پوری شریعت نو بدل چھڑے ہیں، پوری شریعت کو بدل دیا۔ ہم نے دین میں بے دینی لگا لی۔ ولیمہ دین ہے نا، ہم نے اس کے اندر اپنی بے پردہ عورتیں بھیج کے اس کو بھی بے دین بنا دیا۔ مولویوں کے ولیمے بے پردہ ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شیخ الحدیث کا عمل دین نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ حجت کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اس کا عمل۔ تو میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصحیح کی، السلام علیکم کہنا ہے، علیک السلام۔ صحابی کو کہا آمنتو بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی کہنا ہے وبرسولک، تو پتہ چلا نبی کے ایک جملے سے آگے پیچھے ہونے سے ثواب نہیں ملتا، گناہ ملا کرتا ہے۔ اتباع سنت کی عظمت واضح ہوئی، اتباع سنت کا مقام واضح ہوا، اتباع سنت کا اجر و ثواب واضح ہوا۔ پھر صحابی وہ صاحب جو رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں آ کر کہنے لگے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، جو استفہام ہوتا ہے نا، کسی سے سوال کرنا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ بولنا، جیسے آپ کہ کیا آپ یہ ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں، عربی کے اندر حل بولا جاتا ہے، یا حمزہ، انت رسول اللہ یا حل انت رسول اللہ، یہ بول۔ اور کبھی ہمارے بھی لہجے میں وہ سوالیہ جملہ نہیں بولا جاتا، بلکہ یوں پوچھتے ہم ابو لاہور گئے نہیں، یہ نہیں کہتے نا کیا ابو لاہور گئے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں ابو لاہور گئے نہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا تیرے ابو؟ تو صحابی نے یہاں پہ یہ انداز اختیار کیا تھا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال، آپ نے کہا انا رسول اللہ، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت کے 3 وصف ذکر کیے۔ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں میرے نبی، میں اللہ کا رسول ہوں، تو مان لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اللہ کی ان 3 صفتوں میں کسی اور کو شریک کرے گا، تیرا مجھے نبی ماننا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگلی بات ایک اور عرض کر دوں، پہلے ذرا ترجمہ سن لیجئے، پھر بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ واضح ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، میں اس ذات کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تیرے مسئلے رک جاتے ہیں، تیرے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، مسائلوں میں پھنس جاتا ہے، فدعوتہ، پھر تو اس کو پکارتا ہے، کشفہ عنک، وہ تیرے سارے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے۔ جیسے بادل ہوتا ہے، دن کے وقت رات ہو جاتی ہے، اللہ منٹ لگاتے ہیں، بادل جھڑتا ہے، سورج پھر نکل آتا ہے، کشفہ عنک۔ اسی طرح جب تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تیرے ساری مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ، اور اگر تمہارے ہاں قحط سالی ہو جائے، بارشیں نہ ہو جائیں، غلے نہ اگیں، زمینیں بیکار ہو جائیں، خشک ہو جائیں،
ندی نالے خشک ہو جائیں، پھر تو اس اللہ کو پکارتا ہے۔ انبتہا لکا، وہ اللہ زمینوں سے غلے اگاتا ہے، درختوں میں پھل بناتا ہے، پھول اگاتا ہے، نہریں جاری کر دیتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفَرٍ فَلَاتٍ فَظَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ، جب تو کسی سفر میں جا رہا ہو، تیری سواری تیرے پاس ہو، تو آرام کے لیے کسی جنگل میں ٹھہرے، سواری کو باندھے، لیکن جب اٹھے تیری سواری بھی غائب ہے، زاد راہ بھی اس پر ہے، نقشہ بھی اسی پر ہے، وہ گم ہو گئی، تو مایوس ہے، تجھے نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اب تو موت کے انتظار میں ہے، لیکن تو مجھے پکارتا ہے۔ ردہا علیکا، میں وہ تیری سواری جو مایوس ہو چکا تھا تو، لیکن مجھے پکارا، میں نے وہ سواری تیری تجھے پہنچا دوں۔ فرمایا میں اس ذات کی طرف سے پیغمبر اور رسول ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ 3 وصف بیان کیے۔ میں آگے جانے سے پہلے، ہمارا تعلق اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ ہے۔ میں جن اساتذہ سے پڑھا ہوں وہ توحید اور سنت کو پھیلانا ساری کائنات سے زیادہ عظیم عمل سمجھتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ عمر فاروق زبان کے بیان میں، غیبت کے بیان میں توحید لے آتا ہے، سود کی مذمت کرتے کرتے توحید شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ کرتے کرتے توحید لائے آتا ہے، عید کے موقع پر توحید ذکر کر دیتا ہے، رمضان کا کوئی جمعہ فضائل رمضان بیان کرتے کرتے توحید ذکر کر دیتا ہے، فضائل درود کرتے کرتے توحید ذکر کر دیتا ہے۔ میں کیا کروں، میرا نبی یوں کرتے تھے۔ جس نبی کے امتی ہیں، پوچھا تھا رسول ہو، سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ ایک جملے میں جواب دے کر 3 سطروں میں رب کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور آج جو توحید کو بیان کرنے والے ہیں وہ نبی کے سچے متبع ہیں، جو توحید سے محبت کرتے ہیں وہ نبی کے سچے متبع ہیں، جو توحید کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں وہ نبی کے سچے عاشق ہیں، جن کی زندگی کا مقصد یہ ہو رب کی توحید عام ہو جائے، کریا کریا، گلی گلی، گھر گھر، ملک در ملک میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ جملے کہے جائیں، اس کائنات کا مالک کوئی نبی، پیغمبر، ولی۔ میرے نبی نے یہاں پہ 3 وصف ذکر کیے ہیں اللہ کے۔ پہلا وصف مشکل کشا۔ ہم اشاعت والے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، مشکل کشا اللہ، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے مشکل کشا کون ہے؟ بولیے بولیے، مشکل کشا کون؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا، قرآن بھی کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو کشتی میں سوار ہوا، سفر کرنے کے لیے نکلا، کشتی بھنور میں آئی، تیری کشتی کے اندر سکھ بھی تھا، تیری کشتی کے اندر ہندو بھی تھا، تیری کشتی میں عیسائی بھی تھا، تو بھی بے دین ہی تھا، ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے کہا ہے اللہ تو کشتی پار لگا دے، تو ہندو بھی کہنے لگا اوپر والے کشتی پار لگا دے، سکھ بھی کہنے لگا اوپر والے کشتی پار لگا دے، عیسائی بھی کہنے والے خدایا کشتی پار لگا دے۔ تو جب کشتی بھنور میں آئے پھر اللہ کو پکارتا ہے تو گھر میں بیٹھ کر ادھر ادھر کیوں جاتا ہے؟ پھر اللہ ہی کو پکارا کرنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکلیں دور کرنے والا؟ میرے نبی کی تعلیم ہے مشکل کشا کون؟ مشکل کشا کون؟ علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، بولیے علی۔ جس کو اچھا لگے وہ بولیں، دل سے بولیں۔ ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن اگر میں اور آپ کٹھے ہو گئے، اگر یہ جملہ کہنے کی وجہ سے جنت نہ ملی، جو سزا میری وہ دینا چاہیں دے دیجئے گا۔ علی مشکل کشا، مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ داتا کون؟ لجپال کون؟ مشکل کشا کون؟ حسن و حسین مشکل کشا، ابراہیم مشکل کشا، اسماعیل مشکل کشا،
نوح مشکل کشا، موسیٰ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا میرا بھی، آپ کا بھی، آدم کا بھی، نوح کا بھی، ابراہیم کا بھی، موسیٰ کا بھی، اسماعیل کا بھی، اسحاق کا بھی، یعقوب کا بھی، یوسف کا بھی، 1,24,000 پیغمبروں کا مشکل کشا، 1,24,000 صحابہ کا مشکل کشا، ساری کائنات کا، جب سے کائنات بنی قیامت تک کی ساری کائنات کا جو رب کو مانے ان کی بھی مشکلیں دور کرنے والا اللہ، جو رب کا منکر ہے ان کی بھی مشکلیں دور کرنے والا، کیونکہ سچے نبی نے یہ کہا ہے۔ دوسرا مسئلہ میرے نبی نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں سے غلے اگانے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ زمینوں سے غلے اگانے والا کون ہے؟ زمینوں سے غلے اگانے والا اللہ۔ بھینسوں کے تھنوں میں دودھ رکھنے والا، گایوں کے تھنوں میں دودھ رکھنے والا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں، علی حجویری رحمت اللہ علیہ نہیں، سلطان باہو نہیں، حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت ابراہیم نہیں۔ تھنوں میں 3 گندگیوں کے اندر سے لبنن خالصاً سائغا للشاربین، گندی مٹی سے، بدبودار مٹی سے، پخانہ کیے ہوئے مٹی سے فصلیں اگانے والا، خوشبو نکالنے والا، ایک ہی لائن میں 20 قسم کے پھولوں کو اگانے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ کون ہے؟ صرف اللہ۔ میرے نبی نے یہ دوسرا مسئلہ بتایا، روزیاں کون دیتا ہے جی؟ کسے مزار تو، کسے دربار تو، کسے مندر تو، کسے گرجے تو، کسے بابے تو روزی نہیں جے ملدی۔ روزی کون دیتا ہے؟ نہ زندہ پیر روزی دیتا ہے، نہ مردہ پیر روزی دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ دیتا ہے۔ تیسرا مسئلہ میرے نبی نے بتایا، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ زندگی کے نقشوں میں موت دینے والا، موت کے نقشوں میں زندگی دینے والا کون ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تو پھر وہ صحابی اب اسلام قبول کر چکے ہیں، غلام بن چکے ہیں، غلام بن گئے۔ ایک ہی مجلس میں آئے تھے، غلام بن گئے۔ جب غلام بن گئے تو اب کہنے لگے اے حد الیہ، آقا مجھے کچھ نصیحت کیجئے، آقا مجھے نصیحت کیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی تھیں۔ پہلی نصیحت آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، میرا امتی ہے، مجھ محمد کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، پچھلی عادتیں چھوڑ دے اب۔ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ لا تسبن احدا، کسی کی ذات کو برا نہیں کہنا۔ تو مطلب ہیں اس کے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی ذات کو برا نہیں کہنا۔ وقت ہو گیا، صرف ایک بات کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ سبق حدیث اگلے جمعے پڑھیں گے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے استاذ کو بھی شاگرد کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے باپ کو بھی بیٹے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تسبن احدا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ استاذ کا بڑا مقام ہے، بلکہ بعض اوقات ماں باپ سے زیادہ بھی احترام میں استاذ کا مقام بڑا ہوا ہے، لیکن گالی دینے کی اجازت لا تسبن احدا۔ بڑی عجیب بات سنی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں بڑا باعمل ہوں، اللہ جانتا ہے میں بڑا بے عمل ہوں، لیکن ہم یہ نیت کر لیں اے اللہ آج سے پہلے ہم جو زبانوں سے بولتے تھے ہم نے غلط بولا، اعتراف کریں ہم نے غلط کہا، کسی کو برا کہا، غلط کہا، گالی بیٹے کو بھی دی تو غلط دی، کہتے ہیں اعتراف کرتے ہیں۔ اب اے اللہ ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے، آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے، آج کے بعد ہم کسی کو گالی نہ دیں۔ سمجھانا اور ہے، گالیاں دینا اور ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو یہ دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو میرے نبی کا ہے، دین میرے عمل کا نہ۔ میرا اگر شیخ الحدیث استاذ بھی گالی دے تو وہ جائز، میری ماں بھی گالی دے تو وہ حلال نہیں ہوگی، میں گالی دوں گا تو حلال۔ پہلے یہ اس گناہ کو تسلیم کریں اپنی ذات سے۔ بھائی پرویز کو نہ کہیں پا تو گال نہیں کڈنی، عمر فاروق آج کے بعد اپنے کسی طالب علم کو گالی نہ نکالے، عمر فاروق اپنی اولاد کو گالی نہ نکالے، عمر فاروق اپنے سسرال کو گالی نہ نکالے، عمر فاروق اپنی بہن بھائیوں کو گالی نہ نکالے، عمر فاروق اپنے چچا تایا پھوپھی خالہ ماموں محلے دار مقتدی کو گالی نہ نکالے۔ میں اپنی غلطی دور کروں، اسی طرح ہم سارے کے سارے یہ نیت کریں آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دیں گے، آج کے بعد کسی کو برا نہیں کہیں گے، آج کے بعد کسی کو کمتر نہیں سمجھیں گے، آج کے بعد کسی کے گناہ عیب زنا بدکاری کی بنیاد پر اس سے نفرت نہیں کریں گے، عمل سے نفرت کریں گے، ذات سے نفرت نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے کی پہلی نصیحت ہے لا تسبن احدا، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر مسلمان کو آقا کی ایک ایک جملے کے اوپر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عملی زندگی آقا کی زندگی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں یہاں پر بات دین کی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے کرم 1:25 پہ تشریف لے آیا کریں، اللہ آپ کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بقیہ حدیث انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔